تیمور انتہائی خوش ہو کر ماں جبیں کو اپنے آفس جا کر کال کرتا ہے۔ اسے اپنے آفس کی ہر جانب ماں جبیں کا چہرہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ تیمور کو اپنے بچپن کی محبت ملنے والی تھی، ان کی شادی ہونے کی امید جاگی تھی، جس وجہ سے تیمور بہت خوش تھا۔ ماں جبیں کہتی ہے، خیر ہے اس ٹائم فون کیا، میں ابھی پیپر دے کے ایگزامینیشن ہال سے نکلی ہی ہوں کہ تمہاری کال آ گئی، سب ٹھیک تو ہے؟ تیمور خوش ہو کر کہتا ہے، ٹھیک نہیں، بہت ٹھیک ہے۔ ماں جبیں کہتی ہے، واہ بھائی واہ، رات کو تو تم بہت غصے ہو گئے تھے خامخواہ، اب اچانک سے مووڈ اتنا فریش کیسے؟ تیمور کہتا ہے، یہ سب چھوڑو اور جلدی سے گھر جاؤ، پیارا سا میک اپ کرنا اور بہت اچھے کھانے بنانا، چچی کا ہاتھ بٹانا۔ میری امی تو پہلے پہنچ گئی ہوں یا راستے میں ہوں گی، میرے گھر سے نکلنے سے پہلے وہ نکلیں تھیں، شاید پہنچ بھی گئی ہوں۔ تائی امی آ رہی ہیں اور وہ بھی ہمارے گھر، خیریت ہے؟ تیمور کہتا ہے، ہاں جی سب خیریت ہے۔ ماں جبیں حیران ہو کے پوچھتی ہے، کیا بات ہے تیمور؟ تیار شیئر ہونے کا، اچھے کھانے پکانے کا بول رہے ہو؟ یہ تو تب ہوتا ہے جب، جس پر تیمور کہتا ہے، جب ہونے والی ساس ہونے والی بہو کو دیکھنے آئے، میں بہت زیادہ خوش ہوں ماں جبیں، مجھے لگتا ہے میرے سامنے موجود ہو اس وقت تم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جیسے۔ ماں جبیں کہتی ہے، آر یو سیریس؟ اچانک سے یہ سب کیسے ہو گیا؟ تیمور کہتا ہے، کوئی اچانک نہیں، بہت پاپڑ بیلے ہیں، اور ویسے بھی میری امی باہر سے جتنی سخت نظر آتی ہیں ویسی ہیں نہیں، وہ تو بہت پیار کرنے والی، سب کا خیال کرنے والی ہے۔ ماں جبیں کہتی ہے، آج جب تائی تمہاری باتوں میں آ گئیں تو اتنا پیار آ رہا ہے، جس پر تیمور ہنسنے لگتا ہے، جلدی سے جاؤ گھر، میں پریشان ہوں، بس چچا چاچی کوئی اعتراض نہ کر دیں۔ تیمور ماں جبیں سے مزید کہتا ہے، انہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جس پر ماں جبیں کہتی ہے، خدا کو پتہ، میرے سامنے تو کوئی ذکر نہیں کیا پہلے انہوں نے اس بارے میں، ٹھیک ہے میری بس آ گئی، میں چلتی ہوں۔ ماں جبیں جیسے ہی گھر پہنچتی ہے، شکیلہ بیگم پورے غرور وقار کے ساتھ صوفہ پر ٹانگ رکھے بیٹھی ہوتی ہے۔ سامنے والے صوفہ پر صوبیہ انتہائی سلیقہ سے بیٹھی ہوتی ہے، ٹیبل پر ٹرے میں سنیکس اور چائے رکھی ہوتی ہے، اور صوبیہ شکیلہ کی منت کر رہی ہوتی ہے کہ بھابھی اب لینا کچھ، اتنے عرصے بعد آئی ہے۔ جس پر شکیلہ طنز کر کے اسے جواب دے رہی ہوتی ہے، مجھ پر بہت ذمہ داریاں ہیں، اس لیے میرا تو رشتے داروں میں آنا بہت کم ہے، وہی آ جاتے ہیں جب ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے۔
जिस पर सोबिया पे के मुंह फीका करके कहती है, जी भाभी बहुत बड़ा दिल है आपका और भाई साहिब का। जिस पर शकीला कहती है, तेब तो मुसीबत में पड़ जाते हैं। जिस पर सोबिया कहती है, खुदा ना करे भाभी अब लोगों पर कोई मुसीबत आए। जिस पर शकीला आमीन कहती है। माँ जबीं शकीला बेगम की बातें सुनकर ही अफसुर्दा हो जाती है और कमरे के अंदर दाखिल होते ही शकीला बेगम को सलाम करती है और अपनी वालिदा को भी। जिस पर शकीला माँ जबीं को नीम नफ़रत की नज़र से देखकर कहती है, वालेकुम इस्लाम। जिस पर सोबिया कहती है, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ और ताई के लिए उनके मनपसंद शाही कोफ्ते बनाओ, हम इकट्ठे खाना खाएंगे, तुम्हारे अबू भी आने वाले होंगे। जिस पर शकीला कहती है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस वैसे ही चुक्कर लगाने आई हूँ, खाना तो मैं अपने घर जाकर खाऊंगी। जिस पर सोबिया कहती है, कैसी बातें कर रही हैं भाभी, ये भी तो आपका अपना घर है। जिस पर सोबिया फ़ौरन से माँ जबीं को इशारा करके कहती है, जल्दी जाओ माँ जबीं, जल्दी जल्दी चेंज करके खाना पकाने लग जाती है। इतनी देर में खालिद भी घर आ जाता है और आते ही बहुत एहतराम और खुश असलूबी से शकीला को सलाम करता है और कहता है, माज़रत भाभी जान, मुझे आने में ज़र्रा देर हो गई, आज फैक्ट्री में काम ज़्यादा था। जिस पर शकीला कहती है, कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी है कि तुमने अपने बड़े भाई का पैसा हराम नहीं किया और मेहनत कर रहे हो। जिसको सुनकर मानो खालिद की बोलती ही बंद हो गई हो और कहता है, जी भाभी जान। और सोबिया से कहता है, अरे बेगम साहिबा, खाना तैयार होने में कितनी देर है, भाभी इतने अरसे बाद आई हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। जिस पर सोबिया वहाँ से उठकर किचन में जाने लगती है तो शकीला सोबिया से कहती है, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं, अगर होती तो बता देती, मैं तुम लोगों से वैसे ही मुलाकात करने आई हूँ। जिस पर सोबिया कहती है, भाभी अब बस कोफ्ते तो खा के जाइएगा, माँ जबी बहुत अच्छे बनाती है। जिस पर शकीला कहती है, ऐसी बात है तो वो खुद ले आएगी, तुम बैठो। जिस पर सोबिया अपने होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए जी करके बैठ जाती है। शकीला कहती है, सुनकर अच्छा लगा के घर
داری سکھا رہی ہو اپنی بیٹی کو، آخر رشتہ بھی تو اپنی حیثیت والوں میں ہوگا اس کا، اور چاہے نہ بھی ہو کسی امیر گھر میں بھی جائے تو اپنے سلیقے سے سب کے دل جیت سکتی ہے۔ خالد اور صوبیہ جو کہ پہلے ماجبی کے لیے کہیں نہ کہیں امید لے کر بیٹھے تھے کہ شاید آج شکیلہ تیمور اور ماجبی کے رشتہ کی خاطر آئی ہوگی، ان کی پہلے کی اور کی ہر امید شاید ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے شکیلہ بیگم کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ شکیلہ کہتی ہے، خالد آگے کیا ارادہ ہے ویسے تمہارا ماجبین کو لے کر؟ میرا مطلب ہے پڑھانا ہے یا پھر اسے اس کے گھر کا کرنا ہے؟ خالد کہتا ہے، جی بھابھی ابھی سوچا نہیں اس بارے میں۔ میری مانو تو ابھی اسے پڑھنے دو، پڑھ لکھ جائے گی تو اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہے اور رشتہ بھی مناسب آئے گا، کیوں ٹھیک کہا نہ میں نے؟ یوں لگتا تھا شکیلہ بیگم خالد کے منہ سے اپنے کہے ہوئے الفاظ بلوانا چاہتی ہو، پردے کے پیچھے سے ماجبی یہ سب سن لیتی ہے اور کافی دکھی اور مایوس ہوتی ہے۔ شکیلہ مزید بولتی جاتی ہے، دیکھو نہ محسن کو کیسے اپنے معیار کی لڑکی ملی ہے، کیا جوڑی ہے دونوں کی۔